کہتے ہیں اگر تم غیب کو نظر انداز کرو تو وہ تمہیں نظر انداز نہیں کرے گا۔ یاسین ایک ایسا شخص تھا جو جن پر بمشکل یقین رکھتا تھا جب تک کہ وہ ان زبانوں میں بولنے نہ لگا جو اس نے کبھی سیکھی ہی نہ تھیں، اور اس کی بیوی نے سنا کہ اس کے منہ سے کچھ سرگوشی کی گئی۔ تمہیں بیدار نہیں ہونا تھا، یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں، یہ وہ ہے جو اس وقت ہوتا ہے جب ایمان مدھم پڑ جاتا ہے اور اس کی جگہ کچھ اور لے لیتا ہے۔ یاسین وہ آدمی نہیں تھا جو کہانیوں پر یقین رکھتا، نہ وہ جن کی کہانیاں جو بزرگ سرگوشی میں بتایا کرتے، نہ وہ کالا جادو جس کی افواہیں گاؤں کے کنویں کے گرد گھومتی تھیں، نہ ہی قرآن کی تنبیہیں۔ وہ نماز پڑھتا تھا مگر وہ بھی بس ایک مشینی عمل کی طرح۔ وہ ایمان رکھتا تھا لیکن گہرا نہیں، اور جب لوگ اسے سونے سے پہلے اذکار پڑھنے کو کہتے تو وہ آدھا منہ میں بڑبڑا کر پڑھ لیتا اور اپنے تکیے کے بعد جگمگاتے فون کے ساتھ سو جاتا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ محفوظ ہے جب تک کہ وہ رات نہ آئی جب اس نے ان زبانوں میں بولنا شروع کیا جو اس نے کبھی پہلے سیکھی ہی نہ تھیں۔ پہلا اشارہ چھوٹا تھا، یہ اس کی بیوی ایلا تھی جس نے سب سے پہلے محسوس کیا۔ اس نے کہا کہ یاسین نیند میں بڑبڑاتا ہے۔ اسے لگا کہ یہ صرف ٹینشن ہے، وہ لمبے گھنٹے کام کرتا ہے، دیر سے گھر آتا ہے، بچوں کے لیے بمشکل وقت نکالتا ہے، لیکن ایک رات تقریباً 3 بجے وہ دل آوت کی آواز پر جاگی۔ آواز رواں تھی، گہری گونجتی ہوئی۔ ایلا نے مسکرا کر سوچا کہ شاید یاسین آخرکار اللہ کے قریب ہو رہا ہے۔ پھر اس نے پلٹ کر دیکھا کہ یاسین کے ہونٹ اندھیرے میں حرکت کر رہے ہیں۔ وہ سو رہا تھا لیکن اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اور یہ آیات قرآن کی نہیں تھی، وہ عربی تھی مگر بگڑی ہوئی، قرآنی، یوں جیسے کوئی قرآن کے لہجے کی نقل کر رہا ہو لیکن اس کے رحم کو سمجھے بغیر۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سرگوشی کی، یاسین۔ وہ رک گیا، پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف مڑا۔ آنکھیں ابھی کھلی تھیں اور ایک ایسی آواز میں جو اس کی اپنی نہیں تھی بولا، تمہیں بیدار نہیں ہونا تھا۔ ایلا چیخ پڑی۔ یاسین نے پلکیں جھپکی، جاگ اٹھا، الجھا ہوا۔ کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ ایلا ہکلائی۔ تم نے کچھ کہا، تم آنکھیں کھولے مجھے دیکھ رہے تھے۔ یاسین پریشان تو ہوا مگر اتنا نہیں کہ سنجیدہ لیتا۔ اس نے اسے بس خواب کہہ کر ٹال دیا، یا تناؤ کا عمل، شاید گھبراہٹ کا حملہ ہو۔ اس نے ایلا کو کہا کہ آرام کرو، سو جاؤ، وہ جن ویڈیوز کی دیکھنا چھوڑ دے، ہر عجیب بات جن نہیں ہوتی۔ اس نے کہا۔ ایلا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ دوسرا اشارہ زیادہ بڑا تھا۔ یاسین تھکا ہوا اٹھنے لگا، سر درد، آنکھوں کے پیچھے دباؤ۔ رات در رات وہ ٹھیک 2:55 سے 3:33 کے درمیان چونک کر اٹھ بیٹھتا، جیسے کسی نے وہ وقت مقرر کیا ہو۔ پھر سرگوشیاں شروع ہو جاتی، نہ دیواروں سے نہ بستر کے نیچے سے، اس کے اپنے منہ سے۔ ایلا نے ریکارڈنگ شروع کی۔ پہلے تو وہ یقین نہیں کرتا تھا، لیکن جب اس نے اسے سنا تو وہ کانپ اٹھا۔ اس نے اپنی ہی آواز میں سرگوشیاں سنی۔ میں نے اسے نہیں کھولا، وہ خود کھل گیا۔ یہ معاہدہ اس گھر سے بھی پرانا ہے، اسے مت بتاؤ، وہ سب برباد کر دے گی۔ اس کی جلد میں کپ کپی دوڑ گئی۔ اس نے پوچھا، میں کہاں تھا جب میں نے یہ کہا؟ ایلا نے کہا، کمرے کے کونے کی طرف منہ کر کے آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے۔ ایک رات ایلا نے یاسین کو ہنستے سنا مگر وہ اس کی عام ہنسی نہیں تھی، وہ بہت گہری، بہت کھنچی ہوئی تھی، خوشی والی نہیں، بس غلط۔ وہ دبے پاؤں دروازے پر آئی اور جھانک کر کمرے میں دیکھا۔ یاسین بستر کے کنارے بیٹھا تھا، اکیلا، دیوار کی طرف منہ کیے، مسکرا رہا تھا جیسے کوئی اسے واپس سرگوشی کر رہا ہو۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ ایلا وہاں کھڑی ہے۔ لیکن اگلی صبح جب ایلا نے اسے بتایا کہ اس نے کیا دیکھا تو یاسین نے کہا، مجھے کچھ یاد نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے جیسے کوئی میرا منہ ادھار لے رہا تھا۔ پھر وہ خوشبو آئی، یہ وہ خوشبو نہیں تھی جسے بیان کیا جا سکے، نہ پسینے کی، نہ سڑنے کی، نہ کھانے کی، یہ کچھ اور تھا، خشک قدیم راکھ جیسا، جیسے جلی ہوئی ہڈیاں پرانے پانی میں بھگو دی گئی ہوں۔ یہ صرف رات کو آتی، ہمیشہ سب سے زیادہ الماری کے قریب، کبھی کبھی کھڑکی کے پاس، اور ایک بار تو خوفناک طور پر بچے کے پالنے میں۔ یاسین پریشان ہونے لگا۔ آخر کار وہ مسجد گیا اور امام صاحب سے آہستہ سے پوچھا، کیا ٹینشن سے بھی وہم ہو سکتے ہیں؟ امام صاحب نے غور سے اسے دیکھا۔ تم کیا کچھ دیکھ رہے ہو؟
यासीन हिचकिचाया। मुझे लगता है कोई मेरे पास आ रहा है। उसने इमाम साहब को सब कुछ समझाया। इमाम अगली शाम आए, न खुशबू वाले तेल के साथ न बखूर के साथ, सिर्फ कुरान और चेहरे पर सुकून लिए हुए। कुरान के अलावा कुछ भी शैतान को नहीं भगाता। इमाम ने कहा, चले यहीं से शुरू करते हैं। वो ड्राइंग रूम में बैठ गए। इला पानी ले आई। यासीन पास खड़ा रहा, कोशिश कर रहा था कि खौफजदा ना लगे। इमाम ने तिलावत शुरू की। 30 मिनट गुजरे तो कुछ बदल गया। यह कोई ड्रामाई मंजर नहीं था, न आवाज़ें, न उड़ते लोग, न हॉलीवुड वाला जुनून। बस घर भारी लगने लगा। दीवारें करीब करीब महसूस हुईं। बल्बों की रोशनी ज़रा मध्यम हो गई। छत में एक टिक टिक की आवाज़ शुरू हो गई। इमाम रुक गए और यासीन की तरफ देखकर कहा, यहाँ कोई अटीक है? यासीन ने सर हिलाया। और तुमने आखिरी बार कब खोला था? कभी नहीं, यासीन ने मान लिया। जब से हम 2 साल पहले यहाँ पर आए हैं। इमाम खड़े हो गए। चलो देखते हैं। जैसे ही उन्होंने सीढ़ी नीचे खींची, हवा ठंडी हो गई। यासीन इमाम के पीछे पीछे चला। हाथ में टॉर्च कांप रही थी। अटीक शुरू में सिर्फ गर्द, पानी, लकड़ी और मकड़ी के जालों से भरा था। फिर इमाम रुक गए। रोशनी इधर डाले। उन्होंने कहा, दूर कोने में एक नीची लकड़ी की बीम के पीछे एक छोटा सा संदूक रखा था। न जदीद न प्लास्टिक का, पुराना, हाथ से तराशा हुआ, मोम से ढका हुआ। ढक्कन पर निशानात थे, अरबी हरूफ मगर अल्फाज नहीं, ऐसे जैसे किसी ने आयात को तोड़कर उनके मानी बिगाड़ दिए हों। यासीन ने सीने में एक तेज दबाव महसूस किया। ये क्या है? उसने पूछा। इमाम ने फौरन जवाब नहीं दिया। वो आगे बढ़े और तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही अल्फाज निकलने लगे, संदूक पहले हल्का हल्का फिर जोर से कपकपाने लगा। यासीन घबरा गया। क्या हम इसे खोलें? नहीं, इमाम ने फौरन कहा। यहाँ नहीं, तुम्हारे घर वालों के साथ नहीं। उस रात इमाम वो संदूक अपने साथ ले गए। वादा किया कि वक्त मकामी रुक़या वाले के साथ रब्ता करेंगे। उन्होंने सख्ती से कहा, आज रात ही सूरह बकरा मुकम्मल पढ़ो और अपने घर को कुरान से बांधो, मैं उसको संभालूंगा। लेकिन यासीन सो नहीं सका। इला खाना न खा सकी। बच्चे रात भर अचानक रोने लगे। हर बार जब वो कुरान पढ़ते तो दीवारों में कुछ क्लिक करता, जैसे कि लकड़ी से बाहर निकाल रहे हों। 2 दिन बाद इमाम वापस आए। उनका चेहरा पीला था। संदूक के अंदर नाम थे। उन्होंने कहा। उनकी पलकें नहीं चपक रही थी। नाम? हाँ, पुराने नाम, सिरयानी रस्मुल खत में लिखे हुए, गिरहों में बंधे और मट्टी में दफन किए हुए। यह घर पहले किसका था? इमाम ने पूछा। यासीन ने रुक कर कहा, मेरे चचा का, मेरे वालिद के बड़े भाई का। वो चंद साल पहले फौत हो गए। हमने ये घर विरासत में लिया है। इमाम ने आंखें बंद कर ली। यही तो है। क्या मतलब? तुम्हारे चचा सिर्फ अनोखे नहीं थे। ऐसे लोग रहे हैं जो पुराने रस्म व रिवाज से खेलते थे, समझते थे कि वो गैब पर काबू पा सकते हैं। हो सकता है उन्होंने एक ऐसा मुआहदा किया हो जो कभी तोड़ा ना गया, और अब ये खून की लकीर के पीछे है। यासीन खामोश रहा। इला ने अपनी चादर और सख्ती से थाम ली। तो ये नस्ली है? हाँ, इमाम ने आहिस्ता से कहा, लेकिन इसे तोड़ा जा सकता है। कैसे? अपने घर को रोज़ कुरान में जकड़ कर, अपनी ज़िंदगी पाक करके, और सबसे बढ़कर उनसे कभी बात ना करके, चाहे वो मीठे लहजे में आएं, चाहे वो तुम्हें नाम लेकर पुकारें। पहले चंद दिन यासीन ने सूरह बकरा चलाई। हर शाम वो इला इकट्ठे नमाज पढ़ते। बच्चों के कमरे में कुरान की तिलावत की रिकॉर्डिंग चलती रहती। कोई सरगोशी नहीं, कोई खुशबू नहीं, सुकून तकरीबन 5वें रात तक। यह ख्वाब से शुरू हुआ, डरावना ख्वाब नहीं। वो गर्म था। यासीन एक दरिया के किनारे बैठा था। सूरज नीचे था, नारंगी रोशनी पानी के ऊपर बिखरी हुई थी। सामने कोई बैठा था जिसे उसने 20 साल से नहीं देखा था। उसके बचपन का बेहतरीन दोस्त समीर। समीर जो बचपन में झील में डूब गया था। समीर जिसकी लाश कभी ना मिली। वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा यासीन को याद था। वो टेढ़ी मुस्कुराहट, वही टूटी हुई उंगली, दांत। समीर आगे झुककर आहिस्ता से बोला, याद है हम बचपन में इन चीज़ों से बात करते थे जिन्हें कोई नहीं देख सकता था। यासीन ठिठक गया। तुम्हारे पास अब भी वो सलाहियत है? समीर ने मुस्कुरा कर कहा। उन्होंने तुम्हें नहीं भुलाया। उनमें से एक अब भी तुम्हारा नाम याद रखती है। वो कहती है तुम सुनते थे, वो चाहती है तुम दोबारा सुनो। यासीन ने बोलने की कोशिश की, मगर अचानक दरिया पीछे की तरफ बहने लगा, पहाड़ी पर चढ़ता हुआ।
پھر سمیر کی آنکھیں بالکل سیاہ ہو گئیں۔ اس نے سرگوشی کی، جاگنا مت۔ یاسین ہڑبڑا کر جاگ اٹھا، پسینے میں شرابور، دل ڈھول کی طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ایلا اور بچے سو رہے تھے۔ وہ اٹھا باتھ روم گیا، لیکن جب اس نے آئینے میں دیکھا تو اس کا عکس ٹھیک طرح سے حرکت نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس کے بعد پلک جھپک رہا تھا، پھر خود ہی مسکرا دیا۔ اگلے دن یاسین دوبارہ امام صاحب کے پاس گیا، آہستہ سے بیٹھ کر کہا، ایک جن کسی ایسے شخص کا روپ کیوں اختیار کرے گا جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ امام کا چہرہ سنجیدہ تھا، کیونکہ جن یادوں، جذبات اور تعلقات پر پلتے ہیں یہ ان کی کرنسی کی طرح ہے۔ وہ رکے۔ تمہیں قرین کے تصور کا علم ہے؟ یاسین نے ہلکا سا سر ہلایا۔ ہاں، وہ ساتھی جو ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہاں، لیکن سبقی قرین خاموش نہیں رہتے، کچھ زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم غافل زندگی گزاریں، اگر ہم ان چیزوں سے کھیلیں جن سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ انہوں نے براہ راست یاسین کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ دروازہ تمہارے بچپن سے کھلا ہو سکتا ہے، کوئی تمہارے قریب والے نے اسے اجازت دی ہو۔ یاسین نے سرگوشی کی، میرا چچا؟ امام نے سر ہلایا۔ ممکن ہے، اور اب یہ تمہارا امتحان ہے۔ یاسین نے مضبوط رہنے کی کوشش کی، مگر خواب آتے رہے۔ سمیر واپس آتا رہا، کبھی ہنستا، کبھی روتا، کبھی چیختا، اور ہمیشہ ایسی باتیں سرگوشی کرتا جو کوئی نہ جانتا تھا۔ تم سیڑھی کے نیچے روئے تھے جب تمہارے والد نے تمہیں مارا تھا۔ تم نے وہ نوٹ دفن کیا تھا جو ایلا نے تمہیں چھٹی جماعت میں لکھا تھا۔ تم سمجھتے ہو تمہارا ایمان مضبوط ہے، مگر تم برسوں سے نماز میں روئے نہیں۔ یاسین ٹوٹ گیا۔ ایک رات اس نے چیخ کر کہا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اور اس کے کمرے کے سائے میں سے آواز نے سکون سے جواب دیا، بس اتنا کہ تم سنو جیسے پہلے سنتے تھے۔ وہی رات تھی جب اس نے دیکھا کونے میں بیٹھی ہوئی لڑکی، لمبے بالوں سے چہرہ ڈھکا ہوا، ہاتھ جوڑے پاس بیٹھی ہوئی۔ اس نے چیخا نہیں، وہ چیخ ہی نہیں سکا۔ وہ بس جمی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا۔ پھر وہ لڑکی آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھانے لگی اور اس نے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا، اس سے پہلے کہ وہ غائب ہو گئی۔ اگلی صبح یاسین نے امام کو فون کیا اور منت کی، رقیہ کیجئے پلیز، میں تیار ہوں۔ امام دوپہر کو ایک اور شیخ کے ساتھ آئے۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا کمرہ تیار کیا، قرآن کی تلاوت، زیتون کا تیل اور رقیہ کا پانی رکھا۔ یاسین درمیان میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے آغاز کیا سورہ فاتحہ، البقرہ، الفلق، الناس۔ شروع میں یاسین نے صرف گرمی محسوس کی، سینے میں دباؤ، آنکھوں کے پیچھے بھاری پن۔ پھر وہ ہلنے لگا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کے گلے سے ایک نیچی ٹوٹی پھوٹی آواز نکلی، اس نے کہا تھا تم مجھے دھوکہ دو گے۔ یہ یاسین کی آواز نہیں تھی۔ ایلا روتی ہوئی باہر بھاگ گئی۔ امام نے بلند ترین مضبوط لہجے میں تلاوت جاری رکھی۔ یاسین چیخا، پھر سب اندھیرا ہو گیا۔ یاسین 3 گھنٹے بعد جاگا۔ وہ قرآن کے صفحات سے گھرا ہوا تھا۔ امام اس کے آس پاس آہستہ آہستہ تلاوت کر رہے تھے۔ اس کا گلا کچا تھا، بدن بھاری، اسے کچھ یاد نہیں تھا، مگر امام مطمئن لگ رہے تھے۔ الحمدللہ یہ اس کی آخری کوشش تھی۔ وہ کون تھی؟ یاسین نے بمشکل پوچھا۔ امام کافی دیر خاموش رہے، پھر بولے، ایک جنیہ جو کبھی تمہارے چچا کی غلامی میں تھی۔ وہ صرف بلائی نہیں گئی تھی بلکہ باندھی گئی تھی، آیات کو توڑ مروڑ کر جادو کے ذریعے۔ لیکن جب تمہارے چچا مرے تو وہ عہد ختم نہ ہوا، اس لیے وہ اس جگہ پھنس گئی، تمہارے خون کے سلسلے میں پھنس گئی۔ یاسین نے سرگوشی کی، میں کیوں؟ امام نے کہا، کیونکہ تم ان کی زنجیر کی کمزور کڑی ہو، لیکن وہی واحد ہو جو اسے توڑ سکتا ہے۔ اس رات یاسین نے کئی دنوں بعد پہلی بار گہری نیند کی، لیکن فجر کے قریب وہ پھر ایک خواب میں تھا۔ یہ ڈراؤنا خواب نہیں تھا۔ ایک کھیت، ایک گھر، بچوں کی ہنسی، ایلا کی مسکراہٹ اور درخت کے نیچے ایک عورت، نہ خوفناک، نہ پیلی، نہ اجنبی، بس خوبصورت، پرسکون مانوس۔ وہ گرم جوشی سے دیکھ رہی تھی اور بولی، میں نے کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہا، میں تمہاری حفاظت کر رہی تھی۔ میں نے تمہارا درد اس وقت دیکھا جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ ہمارے ساتھ یہیں رہو، یہ دنیا تمہاری فرما بردار ہوگی۔ درد، ناکامی، جدوجہد سب ختم۔ یاسین نے گھرتے ہوئے کہا، کیا تم حقیقت ہو؟ اس کی مسکراہٹ اداس ہو گئی۔ تمہاری بھولی ہوئی دعاؤں سے زیادہ حقیقت، تمہارے شکوک سے زیادہ حقیقت۔ بس ایک لفظ کہہ دو، بس قبول کر لو، اور تمہارے خواب خواب نہیں رہیں گے۔
اس نے ہاتھ بڑھایا۔ یاسین نے محسوس کیا جیسے اس کی انگلیاں خود ہی حرکت کرنے لگیں۔ اس کی آنکھیں کتنی گرم، کتنی مہربان تھیں۔ یاسین نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جیسے ہی الفاظ نکلے اس کا چہرہ مڑنے لگا، غصہ آگ کی طرح اس پر پھیل گیا، ہاتھ کالے ہو گئے، آنکھیں دھوئیں میں بدل گئیں اور وہ چیخی۔ ایسی چیخ کے فضا ٹوٹ گئی۔ یاسین جاگ اٹھا۔ 6 ماہ گزر گئے، نہ خواب، نہ آوازیں، نہ راہداریوں میں سائے۔ گھر پھر ہلکا محسوس ہونے لگا۔ یاسین باقاعدگی سے نماز پڑھنے لگا۔ قرآن گھر میں دھڑکن کی طرح گونجتا رہا۔ ایلا اور بچے بھی ہنسنے لگے، لیکن کبھی کبھار، بس کبھی کبھار، ایسے ہوا میں سرگوشی سنائی دیتی ہے یا تنہا ہونے پر نظر آنے کا احساس، اور تب اسے یاد آتا ہے امام کا کہا ہوا جملہ، جن انہیں یاد رکھتے ہیں جو انہیں دیکھ لیتے ہیں، مگر وہ ان سے ڈرتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جنات کی دنیا حقیقت ہے، پر اسرار ہے، پوشیدہ ہے، لیکن اندھیرے کی کوئی طاقت نہیں رہتی اگر دل توحید کی روشنی سے بھرا ہو۔ یاسین کی کہانی انوکھی نہیں۔ بہت سی فیملیاں بھوتوں سے نہیں بلکہ پرانے معاہدوں، گناہوں اور غفلت سے متاثر ہو کر زندگی گزارتی ہیں، جو نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں۔ حل علم تو با رقیہ اور ایک دل جو قرآن میں جکڑا ہو، کیونکہ آخر میں جن تمہاری آواز سے نہیں ڈرتے وہ اس کلام سے ڈرتے ہیں جو تمہاری زبان پر ہو۔ یاسین کی کہانی صرف ایک وارننگ نہیں، ایک جگانے والا اشارہ ہے۔ غیب حقیقت ہے، قرآن ہماری ڈھال ہے، اور غفلت ایک کھلا ہوا دروازہ۔ کیا تم نے اپنا دروازہ بند کیا ہے؟ اگر یہ کہانیاں تمہارے دل کو جھنجھوڑتی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرو، اسے اس تک پہنچاؤ جسے یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو، حفاظت تعویذ میں نہیں، اخلاص میں ہے۔